سمندر پہ چلنے جیسا یقین رکھو گے تب ہی تو اللہ راستے بنائے گا۔ یقین صرف منہ زبانی کہہ دینے سے نہیں ہوتا۔ جب تم کہتے ہو میں ایمان لایا تو پھر تمہیں اس ایمان پہ ہر ممکن طریقے سے آزمایا جاتا ہے، دیر کر کے، راہیں بند کر کے، دنیا تمہاری مخالفت کر کے، نصیب تمہاری دعاؤں سے دور کر کے، تمہیں تنہا اور بے بس چھوڑ کے۔ تو تم بھی بھولنا مت کہ جس رب پر یقین رکھنے کی گواہی تم نے دی ہے نا، وہ عدل و انصاف کا بادشاہ ہے۔ وہ ہر ایک آنسو کا انصاف تمہیں دے گا، وہ ہر آزمائش، ہر تکلیف کا اجر تمہیں دے گا۔ بس یہ وقت امتحان کا ہے، اور جتنا اچھا امتحان دو گے اتنا ہی اچھا نتیجہ ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کے ملے گا۔ تمہیں اور کچھ نہیں کرنا ہے، بس یقین رکھنا ہے اور دیکھتے جانا ہے کہ کیسے تمہارا اللہ تمہارے کام بناتا جائے گا۔ توکل کرو جیسے نوح نے دوران سیلاب میں کیا، جیسے ابراہیم نے دہتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب نے بیماری میں کیا، جیسے حاضرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ جو پانی پر گھوڑے دوڑا دیتا ہے تو پھر کیا تم اپنے اس رب پر توکل نہ کرو گے جو ناممکن سے ممکنات کی کڑی ملاتا ہے؟ ایک بار پکارنے پر وہ متوجہ ضرور ہوتا ہے، بس پھر تمہاری طرف کو دیکھ کر آزمائش طویل بناتا ہے یا تمہیں نواز دیتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے، اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے، اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے، اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جڑواتا ہے، اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے، اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے نوازتا ہے، اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہے، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے، بس اللہ پر توکل رکھو۔ کیا پتا تمہاری زندگی میں معجزے بس ایک دعا کے منتظر ہو، کیا پتا اب تمہاری چاہی ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ اللہ کبھی تمہارا صبر، یہ آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ سنو، تم جیسا گمان کرو گے اللہ تعالیٰ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی گرج سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے۔ جب گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تب تم اسے الفتاح پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب تم اسے المجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پہ چھوڑ دو گے تب تم اسے الحکیم پاؤ گے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب تم اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دے گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیز تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے اور جو چیز نصیب میں بھی نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔